بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ایپیسوڈ میں تاریخ ملت اسلامیہ کی 23 نمبر میں ہم یرموک کی دوسری جنگ کو بیان کر رہے ہیں، وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو دوستو، محال دمشق اور حمص سے شکست کھا کر بھاگنے والے رومی افسران ہرکل کے پاس انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ ہرکل، جس نے چند سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی قوم کا ستارہ گردش میں آ چکا ہے اور دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا راستہ روکنا اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر قوم کے عمائد کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، عربوں سے جنگ اب بے سود ہے، تم میری مانو تو ان سے صلح کر لو۔ اس طرح کم سے کم ایشیائی کوچک کے علاقے ہمارے پاس رہ جائیں گے، لیکن اگر تم لڑنے پر بضد ہو تو یاد رکھو، شام پر قبضے کے بعد عرب افواج ایشیائی کوچک کے کوستان تک ہمارا تعاقب کریں گے۔ مگر رومی افسران نے ہرکل کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے اصرار کیا کہ بہرحال جنگ جاری رکھی جائے۔ تب ہرکل نے قومی حمیت کے تحت حکم دیا کہ ایشیائی کوچک، الجزیرہ اور آرمینیا سمیت تمام علاقوں سے ہر بالغ شخص کو بھرتی کر کے تازہ افواج میں بھرتی کر کے فراہم کیا جائے۔ جلدی بہت بڑے بڑے پیمانے پر رومی افواج انطاکیہ پہنچنے لگی۔ رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ گرجوں کے پادری بلکہ تارک الدنیا راہب بھی، جو کبھی اپنی خلط گاہوں سے باہر نہیں نکلتے تھے، اس فیصلہ کن جنگ میں شرکت کے لیے نکل پڑے تھے۔ بھرپور تیاری کے بعد اس ٹڈی دل لشکر نے جنوب کا رخ کیا، جہاں مسلمان اپنا پرچم لہرا چکے تھے۔ علامہ عزاوی نے، جن کا بیان شام کے مارکوں کے متعلق سب سے زیادہ معتبر ہے، رومیوں کی تعداد 4 لاکھ بیان کی جاتی ہے، جبکہ دیگر مورخین 2 لاکھ بتاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ ور رومی فوج 2 لاکھ تھی اور باقی نصرانی عرب رضاکار اور نئے بھرتی کیے جانے والے لوگ تھے۔ سپہ سالار اسلام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے ایک حصے کے ساتھ حمص کے فصیل بند شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت سے مجاہدین کے اہل و عیال بھی ساتھ تھے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس حال میں رومیوں کے اتنے بڑے اجتماع کی خبر ملی تو اکابر صحابہ کرام سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مسلمانوں، دشمن اتنی بڑی تعداد میں آ رہا ہے کہ زمین لرز اٹھی ہے، اب بتاؤ کیا تجویز ہے؟ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین اور بچوں کو شہر میں رکھ کر خود کھلے میدان میں لشکر لے جانے کی رائے دی، مگر حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، شہر والے سب عیسائی ہیں، خدشہ ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمارے اہل و عیال کو یرغمال بنا لیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بولے، اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شہر والوں کو پہلے باہر نکال دیں۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا امیر، یہ کیسے جائز ہوگا؟ ہم انہیں امن دے چکے ہیں، حوازن کے بدلے ان سے جزیہ لے چکے ہیں، ان سے بیعت عہدی کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے سے رجوع کرتے ہوئے متبادل طریقہ دریافت کیا۔ اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیج کر ان کی کم کا انتظار کیا جاتا، جو فوج کے دوسرے حصے کے ساتھ دمشق میں قیام پذیر تھے۔ آخر کار طے یہ ہوا کہ مسلمان از خود حمص خالی کر کے دمشق چلے جائیں۔ فیصلہ ہوتے ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری خزانے کے افسر حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر کے حکم دیا کہ عیسائیوں سے جزیے کی مد میں لیا گیا ایک ایک درم واپس کر دیا جائے، کیونکہ یہ رقم ان کی حفاظت کے بدلے لی جاتی ہے اور ہم اب ان کی حفاظت کی ذمہ داری ترک کر کے یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔
یہی حکم ان دیگر بستیوں اور شہروں میں بھی بھیج دیا گیا جنہیں فتح کرنے کے بعد اب مسلمان چھوڑنے پر مجبور تھے۔ شہر والوں کو یہ لاکھوں درم واپس کرنے کے بعد مسلمانوں نے رخت صبر باندھا۔ حالت یہ تھی کہ شہر کے لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود اس حسن سلوک اور دیانتداری سے متاثر ہو کر اشک بارتے رو رہے تھے۔ عیسائی دعا کر رہے تھے خداوند تم کو واپس لائے، اور یہودی کہہ رہے تھے جب تک ہم زندہ ہیں کیسر کوئی شہر میں قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا قافلہ لے کر دمشق پہنچے۔ یہاں تمام افسران کو جمع کر کے جنگی حکمت عملی مرتب کی گئی اور پھر اردن کی طرف کوچ کیا جہاں یرموک کا میدان تھا، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ پہلے سے وہیں تعینات تھے۔ یہاں سارا میدانی علاقہ تھا اور عرب کی سرحد قریب تھی۔ شکست کی صورت میں مسلمان پیچھے ہٹ کر محفوظ علاقے میں داخل ہو سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص سے چلتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رومیوں کی کثرت کی اطلاع اور فوری امداد کی درخواست پر مشتمل عریضہ بھی بھیج دیا تھا، مگر جب تک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا کوئی بڑی فوج تیار کر کے بھیجنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام حوصلے، صبر اور توکل کی تعلیم پر مبنی ایک مراسلہ تحریر کیا، اور ساتھ ہی سعد بن عامر کو فوری طور پر 1000 افراد کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ امیر المومنین نے عام مجاہدین کے لیے ایک خصوصی پیغام بھی اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ اس لڑائی سے پہلے فوج کی صف میں کھڑے ہو کر مجاہدین کو سنا دیا جائے، جس میں آپ نے فرمایا تھا اے مسلمانوں، دشمن سے جم کر لڑنا، ان پر شیر کی طرح حملہ کرنا، وہ تمہارے نزدیک چیونٹیوں سے بھی حقیر معلوم ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ یہ کمک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ایک ہی دن ایسے عالم میں محاذ پر پہنچے کہ لڑائی کا آغاز ہونے کو تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 30-35 ہزار سے زیادہ نہ تھی، مگر ان میں 1000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، جن میں سے 100 بدری حضرات تھے۔ یمنی قبیلے آزدوں کے 10,000 سے زیادہ بہادر مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے۔ یمن سے قبیلہ جمیر کے سرفروش بھی بڑی تعداد میں آئے۔ لشکر اسلام کے دائیں بازو کے امیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں کے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ، پیادوں کے حضرت حاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سواروں کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مقرر تھے۔ سپہ سالار اعظم اگرچہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ نے، مگر وہ تمام جنگی امور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے طے کر رہے تھے۔ انہی کے مشورے سے صف بندی کی ترتیب پائی گئی اور افسران کی تعیناتی ہوئی۔ ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیندہ گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے رومیوں کے خیمہ گاہ تک جا پہنچے۔ رومی جو یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ مسلمان ان کی ہیبت سے مرعوب ہو کر شاید خود پسپا ہو جائیں، مگر حضرت خالد بن ولید کو آتا دیکھ کر ششدر رہ گیا اور فوری طور پر آمادہ پیکار ہوئے۔ مار کا انفرادی مقابلوں سے شروع ہوا۔ رومیوں کا ایک دیو پیکر گھڑ سوار نکلا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید کے اشارے پر حضرت قیس بن حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خالد بن ولید کے ماتحت افسر تھے، تلوار سونت کا سامنے آئے اور حریف کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے سر کو خود سمیت کاٹتی ہوئی گردن تک اتر گئی۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی، مگر ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا، تاہم رومی مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تھے۔ انہوں نے جنگ روک کر مسلمانوں کے ایک بار پھر مال اور دولت کا لالچ دے کر جنگ ٹالنے کی تجویز پر غور کیا اور قاصد بھیج کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنا کوئی قابل اعتماد سفیر بھیج دیں تاکہ صلح کی بات چیت شروع کی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رومیوں کے معسکر
میں گئے۔ ان کے سپہ سالار بہان نے اپنی قومی شان میں زمین و آسمان کی کلابیں ملانے کے بعد کہا، اے عرب والوں، ہم تمہارے اچھے پڑوسی رہے، تمہارے جو قبیلے بھی ہمارے وطن میں آ کر آباد ہوئے، ہم نے ان سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ اہل عرب اس حسن سلوک پر ہمارے شکر گزار ہوں گے، مگر اس کے برعکس تم ہم پر دھاوا بول کر ہمیں یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ اس کوشش میں اہل فارس سمیت دنیا کی کوئی قوم آج تک کامیاب نہیں ہو سکی، اور تم تو دنیا کی سب سے پسماندہ اور جاہل قوم ہو، تم یہ جرت کیسے ہوئی؟ بہرحال ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں کہ اگر اب بھی واپس چلے جاؤ تو ہم تمہارے سپہ سالار کو 10,000 افسروں کو 1,000 اور سپاہیوں کو فی کا 100 دینار دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری طاقت، شان اور شوکت ہم خوب جانتے ہیں، مگر تم نے عربوں سے جس حسن سلوک کا ذکر کیا وہ عنایت صرف انہیں نصرانی بنانے کے لیے تھی۔ چنانچہ ان کے کتنے ہی قبیلے عیسائی ہو کر آج تمہاری صفوں میں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ رہی بات ہماری محتاجی، تنگدستی، جہالت اور بدبختی کی، تو بلا شبہ ہم سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم صحرائی خانہ بدوش تھے، ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے اور پتھروں کو پوجتے تھے۔ غرض ہم تباہی کی کھائی میں گرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کو بھیج کر ہمیں ہدایت کی، جنہوں نے ہمیں کفر اور شرک سے منع کیا اور بد عقیدہ لوگوں سے جہاد کا حکم دیا۔ اس طرح کہا کہ اس توحید کے پیغام کو دوسرے تک پہنچائیں، جو مانے وہ ہمارا بھائی اور جو نہ مانے وہ جزیہ دے، ہم اس کے محافظ ہوں گے، جو اس سے بھی انکار کرے اس کے لیے تلوار ہے۔ غرض ایک عارضی وقفے کے بعد ہم جنگ ٹھن گئی۔ اس دن نماز فجر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ الفجر تلاوت کی۔ جب وہ پس برسایا تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا پر پہنچے تو مسلمانوں کو محسوس ہوا اللہ کا عذاب رومیوں پر ضرور نازل ہوگا اور فتح اسلام کی ہی ہوگی۔ اب دونوں فریق پوری تیاری کے ساتھ میدان میں نکلے۔ لڑائی سے ذرا دیر پہلے ایک کڑیل جوان امیر عساکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی کے پاس آیا اور گویا ہوا، میں جان دینے کا تہیہ کر چکا ہوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو فرمائیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی تڑپ اٹھے اور بولے، ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی وساطت سے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہوئے۔ اس طرح یہی جوان جنگ کی آگ میں سب سے پہلے کودا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ آخر رومیوں کا باقاعدہ حملہ شروع ہوا۔ ان کے 30,000 سپاہی زنجیریں ڈال کر لڑنے آئے تھے تاکہ میدان سے بھاگنے نہ پائیں گے۔ اگر ہزاروں تیر انداز تھے تو جو تیروں کی بارش کرتے ہوئے آ رہے تھے پھر نیزہ باز تھے، انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر دھاوا بولا اور مسلمان دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کے دائیں بازو میں قبلہ ازد بڑی مردی سے ڈٹا رہا، عیسائی پوری طاقت صرف کر کے بھی انہیں پسپا نہ کر سکے۔ البتہ دائیں بازو کے دیگر دستے نصرانی سلاب کے سامنے جم نہ سکے اور بکھر گئے۔ رومی یلغار کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے خیمہ گاہوں تک دھکیل کر لے گئے۔ یہاں مسلم خواتین نے اپنے مردوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو خیموں کے بانس اٹھا کر دوڑی اور آواز لگائی کہ اگر پیچھے ہٹے تو تمہارے سر توڑ دیں گے ہم۔ مسلمانوں کو غیرت آئی اور وہ واپس لٹ گئے اور لڑنے لگے۔ معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے سے کود کر صدا لگائی، میں پیدل جم کر لڑ سکتا ہوں، کوئی اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو اسے لے لے۔ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن فوراً بولے، یہ حق میں ادا کروں گا، اور گھوڑے پر چڑھ گئے۔ دونوں باپ بیٹا شیروں کی طرح دشمن سے جا پڑے، اور ادھر قبیلہ
زبید کے سردار مجاز بن ابو یہوس 500 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور انہیں پسپا ہونے والے مجاہدین کا تعاقب کرنے سے روک دیا۔ یہ تو دائیں بازو کی حالت تھی، ادھر بائیں بازو بھی رومیوں کا غیر معمولی دباؤ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ گاہ تک آ گیا۔ یہاں بھی مسلمان خواتین نے حیرت انگیز دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے رومیوں کے مقابلے میں اپنی فوج کے قدم جمائے۔ مسلم افسران میں سے حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت عمر بن عاص اور حضرت شجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام اس طرف تھے اور پہاڑ کی طرح جم کر لڑ رہے تھے۔ حضرت شجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں طرف رومیوں کو مجمع تھا اور وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ انہوں نے بار بار آواز لگائی، اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کہاں ہیں؟ جس مسلمان نے یہ پکار سنی لوٹ آئے۔ آخر کار پسپا ہوتے ہوئے مسلمان پھر سے قدم جان مانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ بلند آواز سے پکار رہے تھے، مسلمانوں حورین کے لیے بن سمر کر آگے بڑھو، حورین کے لیے اپنے رب کی جنت کی طرف لپکو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح مجاہدین کے حوصلے بلند کرتے کرتے اپنے بیٹے حضرت یزید رضی اللہ تعالی کے پاس سے گزرے، جو فوج کے چوتھائی حصے کے کمانڈر تھے۔ بولے، بیٹا میدان میں ہمارا ایک ایک سپاہی جان کی بازی لگائے ہوئے، تمہارے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑو۔ حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اور جوش خروش سے لڑنے لگے۔ بائیں بازو کے سالار حضرت قباس بن اشیم جنگجوئی میں بے مثال تھے۔ وہ اس شدت سے لڑ رہے تھے کہ تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتی تھی اور نیزے دورے ہو جاتے۔ وہ بار بار پکارتے، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر مرنے مارنے کی قسم کھانے والے کو اسلحہ پکڑا دے؟ لوگ انہیں فوراً ہتھیار دیتے اور وہ پھر دشمن پر جھپٹ پڑتے۔ بائیں بازو میں حضرت حنظلہ بن بویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابرکتی سے لڑتے رہے۔ رومیوں کے ایک ذرا پوش پہلوان جو عربوں کا لباس پہنے ہوئے تھا، یہ کہتے ہوئے، اے عرب والوں، اپنے دیہاتوں اور یثرب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھا تو ٹوٹ پڑے۔ اس نے حملہ بھی کیا، تلواروں کے وار پر وار ہوئے مگر پلہ برابر رہا۔ آخر حضرت مطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بازوں میں جکڑ کر گرا لیا۔ چند لمحوں کی کشتی کے بعد دونوں پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت مطلع رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حریف کی گردن کے پاس ذرا سی کھلی ہوئی ہے۔ انہوں نے تاک کر وہیں حملہ کیا اور تلوار اپنے ہدف سے پار کر دی۔ اس طرح اسلامی لشکر کے کلب کے افسر حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھے نیزہ سنبھال کر اپنی جگہ جم کر لڑ رہے تھے۔ دشمن کے دستے حملہ کرتے، یہ بھرپور جواب دیتے اور ان کے ہر دستے کے پہلے حملہ آور کو نیزہ پھونک کر موت کی گھاٹ اتار دیتے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں پر اس شدت سے حملہ آور تھے کہ 2 بار ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل گئے۔ دوسری بار واپسی پر ان کے کندھے پر 2 بہت گہرے زخم بھی آئے۔ لڑائی میں گرمجوشی کا یہ عالم تھا کہ کسی کو سر و تن کا ہوش نہیں تھا۔ حضرت حباس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش و خروش سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کی ضرب سے ان کا پاؤں کٹ کر علیحدہ ہو گیا، مگر انہیں احساس تک نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد تکلیف محسوس کی تو اپنا پاؤں ڈھونڈنے لگے۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید نے گھڑ سواروں کو لے کر دھاوا بولا اور دشمن کے 10,000 سپاہی کو روند کر رکھ دیا۔ دن ڈھلنے کی حد تک لڑائی عروج پر تھی اور اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، مگر حضرت خالد بن ولید سمجھ چکے تھے کہ رومیوں کا دم خم ٹوٹنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کو حوصلہ دلا کر کہا، مسلمانوں، رومیوں میں جتنی طاقت کو دکھا چکے ہیں،
وہ دکھا چکے، بس اب ایک زوردار حملہ کرو، اللہ کی قسم ہمیں ابھی فتح نصیب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت اپنے 1000 بہترین شاہ سواروں کو رقاب میں لیا اور رومیوں کے گھڑ سوار فوج پر جو 1 لاکھ کی تعداد میں تھی ایسا ہولناک حملہ کیا کہ ان کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ ادھر سے حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تازہ دم سپاہیوں کے ساتھ بائیں بازو کی پشت پر کھڑے تھے یکا یک نکلے اور رومیوں کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا۔ اسلامی لشکر کے قلب سے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ بولا اور رومیوں کے قلب کو میدان کے آخری سرے تک دھکیلتے چلے گئے۔ رومیوں کے قدم اب ایسے اکھڑے کہ پھر جم نہ سکے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرتے ہوئے کشتوں کے کشتے لگا دیے۔ شام تک یرموک کے میدان میں بازنطینی رومی سلطنت کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ رومی قتل ہوئے تھے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 3000 کے قریب تھی، جن میں حضرت زرار بن ازور اور حضرت ہشام بن ابو آز جیسے گراں کرام مایا افراد بھی شامل تھے۔ ہرکل اس وقت انطاکیہ میں اپنی قوم کے بارے میں تقدیر کے فاصلے کا منتظر تھا۔ جو ہی اسے شکست فاش کی خبر ملی تو اس نے ایشیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور قسطنطنیہ کے لیے کوچ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ شام کی سرحد عبور کر کے وہ روحا اڈیسا پہنچا۔ اس نے آخری بار اس سرزمین کو پلٹ کر دیکھا جہاں چند برس پہلے اس نے شہرت اور توقیر کے آسمان کو چھوا تھا، مگر اب پانسا بالکل پلٹ چکا تھا۔ عرب کے اسلامی انقلاب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا، الوداع اے شام، تجھے آخری سلام، اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تو دوستو یہیں پر رکتے ہیں، اگلی قسط انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔